ایک دید کے لیے، ایک دیدار کے لیے، ایک دفعہ ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، ایک دیدار کے لیے میرے حبیب کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، اور زندگی میں ایک دفعہ بلایا، اور مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ بلاتا ہے۔ انتہائی قابل تکریم معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو اس کائنات میں سب سے اولین اور آخری ذات ہے، اس ذات پر نہ کبھی ابتدا آئی ہے، نہ کبھی اس پر فنا آ سکے گی۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا اور بے مثال ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ نہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرح کسی کی ذات ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کی صفات کی طرح کسی کی صفت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو اپنے نام ہیں، کہیں 99 ہیں، کہیں 300 ہیں، کہیں 900 ہیں، کہیں 1000 ہیں، کہیں اس سے زیادہ، کہیں کم، لیکن ان تمام میں ایک نام اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے جو لفظ اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذات کا نام اور اسم ہے۔ لفظ اللہ کہہ کر آپ کائنات میں کسی کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ لفظ اللہ کے ساتھ نہ آپ کسی پیغمبر کو آواز دے سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی متقی کو، کسی بھی نیک آدمی کو، نہ کسی فرشتے کو۔ الغرض رب کے کائنات میں جب بھی لفظ اللہ آئے گا تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہی مراد ہوگی۔ پھر اللہ پاک کی وہ نام جو اس کے صفتی نام ہے، وہ نام جو اللہ پاک کے کسی صفت، کسی تعریف پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے سب سے افضل ترین صفت اور سب سے افضل ترین نام وہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے لفظ رحمان کو بھی صرف اللہ کے ذات کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کہہ کر نہیں پکارا جاتا۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے مہربان، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی ذات کے بعد آپ کے صفات میں سے سب سے بڑا صفاتی نام ہے۔ یعنی اللہ کے بعد اگر اللہ کی کوئی پہچان اور کوئی تعارف ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اللہ پاک کی رحمانیت ہے، وہ اللہ پاک کا مہربان ہونا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے پیشانی پر یہ لکھوا دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت، میری مہربانی، میری شفقت وہ میری غضب اور غصے پر سبقت لے گئی ہیں، باری لے گئی ہیں۔ یعنی مخلوق کی طرف اللہ پاک کے صفات میں سے جو صفت سب سے زیادہ متوجہ ہیں وہ اللہ پاک کا رحمان ہونا ہے، وہ اللہ پاک کا رحیم ہونا ہے۔
دنیا میں ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ پاک کی رحمت ملے، اللہ پاک کی شفقت اور نرمی مجھے عطا ہو، اور اللہ پاک مجھے اپنے غضب اور غصے سے بچائے رکھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے چند اعمال ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان اعمال کو اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے زندگی کا حصہ بن جائے گا، اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ ان کی طرف متوجہ رہے گی۔ یوں تو قرآن پاک نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں، لیکن سیدھا چند اعمال جس پر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور انسان اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مخاطب بناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ میرے بندو میری اطاعت اور تابعداری کر لو، اور میں نے جو آخری نبی بھیجا ہے اس نبی خاتم، اس نبی آخر الزمان، اس کی تابعداری اور اطاعت کیجیے۔ دو چیزیں بتلائی اللہ پاک نے، ایک اپنی تابعداری اور ایک اپنے پیارے پیغمبر کی تابعداری، اور اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا لعلکم ترحمون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں جب لفظ لعل آئے تو اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے۔ عام عربی گرامر میں لفظ لعل امید کے لیے، توقع کے لیے آتا ہے، شاید کے لیے آتا ہے، کہ شاید امید ہے، توقع ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں سے خطاب فرمائے، رب کے کلام میں جب لفظ لعل آئے تو توقع اور امید کا معنی نہیں بلکہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندو اگر تم مجھے میری رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو دو کام کر لیں، اطیعوا اللہ والرسول، ایک مجھ اللہ کی تابعداری اور ایک میرے رسول کی تابعداری، اور اس کے بدلے میں لعلکم ترحمون، تم پر یقینی طور پر رحم کیا جائے گا، یقیناً تم اللہ پاک کے رحمت کے مستحق بنو گے، لیکن شرط یہ ہے، عمل یہ ہے کہ تابعداری اپنی خواہش کی نہیں، تابعداری اپنی چاہت کی نہیں، تابعداری اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور آسان لفظوں میں یہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد اور آنے کا مقصد بھی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میرا بندہ میرا تابعدار رہے اور میری آسمانی تعلیمات کا تابعدار رہے۔ یہ انسانیت کی دنیا میں آمد اور آنے کی بنیادی اساس، مقصد اور بنیاد ہے۔ تو پہلا عمل جس پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری ہے۔ دوسرا عمل جو قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، فرمائے یہ جو کتاب، عظیم الشان کتاب، عظمت والی کتاب، کامل اور اکمل کتاب، شرافت اور اشرف، فضیلت اور افضل کتاب جو میں نے تمہارے ہاں نازل کی ہے، تمہاری طرف بھیجی ہیں، برکتوں سے لبریز اور برکتوں سے معمور اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، فرمائے تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کے ہر جز، ہر حکم، ہر خطاب اس کی تعمیل کریں، اس کتاب کے احکامات مانیں۔
इस किताब के अहकामात पर अमल पैरा हूं। और दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वत्तकू, तुम अल्लाह पाक से डरते रहा करो, परहेजगार बनो। बंदे ने अर्ज किया होगा, रब्बा अगर मेरी जिंदगी का दस्तूर, अगर मेरी जिंदगी का मंशूर, अगर मेरी जिंदगी का मकसद तेरी ये नाजिल करदा किताब कुरान पाक बने, मेरी जिंदगी का महवर वो परहेजगारी बने, तो बदले में मुझे क्या अता होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो यहां भी अल्लाह पाक फरमाते हैं लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की मेहरबानियां बारिश के कतरों की तरह बरसेगी। अल्लाह पाक की रहमत तुम्हें अपने लपेट में ले लेगी, लेकिन शर्त यह है कि कुरान पाक की ताबीदारी हो और परहेजगारी हो। एक सहाबी फजर की नमाज के बाद प्यारे पैगंबर के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि अल्लाह के हबीब, रात को मैंने एक अजीब मामला और एक अजीब माजरा देखा है। तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, वुजू करके नियत बांधकर मैंने नमाज शुरू की, तहज्जुद की, कुरान पाक की तिलावत करता रहा। फरमाया करीब में मेरी सवारी बांधी हुई थी, वो बिदकने लगी। मैं नमाज पढ़ता रहा, क़िराअत को लंबा से लंबा करता रहा, लेकिन आखिर में मुझे ये खौफ और डर महसूस होने लगा कि मेरा मासूम बच्चा करीब में सो रहा है, कहीं ये सवारी बिदकते हुए उसको रौंद न डाले। तो मैंने अपनी नमाज को मुख्तसर करते हुए सलाम पहरा। मैंने देखा कि रोशनियों का एक कहकचां, रोशनियों का एक झमकटा, सितारों की मानन वो मेरे आंगन मेरे घर से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता होता आसमान के उफक में जाकर गायब हुआ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर में हैरान हूं, ये रोशनियां क्या थी, ये चमक क्या थी, ये ट्यूबलाइट और बल्ब क्या थे, ये तारे ये सितारे क्या थे, और मेरे आंगन मेरे घर से होते हुए ये आसमानों की तरफ कैसे चले गए? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि आपको कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए था। उलमा कहते हैं यहां जो अमर है उस अमर को अमर मुदाविन कहते हैं, हमेशा अमर ताबीद, हमेशा के लिए अमर, यानी तुम्हें कुरान पाक की तिलावत जारी रखने चाहिए थी। फरमाया ये फरिश्ते तेरा कुरान सुनने आए थे, ये फरिश्ते तेरा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम फजर तक इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करते रहते तो फजर को मेरे ये सहाबा मस्जिद नबवी में नमाज फजर के लिए आते हुए रास्तों में उनसे मुलाकात कर लेते। तो फरमाएं ये किताब बाबरकत है, बरकतों से लबरेज हैं। जब इसकी ताबेदारी करोगे तो लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। जिस कलाम को सुनने और आम इंसान की कलाम, आम इंसान की तिलावत को सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं, फिर जो इस पर अमल करेगा, ये किताब इसके अहकामात जब जिंदगी का अमल का हिस्सा बनेंगे तो फिर उस वक़्त फरिश्तों की कितनी जुर्मत होगी, फिर फरिश्तों के नुज़ूल का क्या आलम होगा, फिर किस हिसाब में फरिश्ते उतरे और नाजिल होंगे। और फरिश्तों का नुज़ूल ये भी अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत और मेहरबानी है। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि अल्लाह किसी इंसान के साथ किसी इंसान पर फरिश्ते नाजिल फरमाएं, वरना जब मेरे और आपके यहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं तो फिर शैतान मेरे और आपके मैयत, मेरे और आपके दोस्त बन जाते हैं। तो दूसरा अमल जिससे इंसान अल्लाह पाक की रहमतों का मुस्तहिक बनता है वो है कुरान पाक की ताबेदारी, कुरान पाक के अहकामात को मानना और उस पर अपनी जिंदगी गुजारना। तीसरा अमल जिससे इंसान अल्लाह पाक की रहमत और मेहरबानी और शफकत उसका मुस्तहिक बनता है
اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ قرآن پاک کا سننا اور اے قرآن پاک کے سنتے ہوئے خاموش رہنا۔ قرآن پاک تو یوں بھی سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، آپ اپنا ذکر اپنی تسبیحات بھی مکمل کرتے رہیں۔ قرآن پاک کا سننا تو یہ بھی ہے کہ آپ قرآن بھی سنیں اور آپ خود بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، صرف سننا نہیں، وَأَنصِتُوا، فرمایا خود تمہیں خاموش ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ سنو گے، خاموش رہو گے، لعلکم ترحمون، فرمایا پھر اللہ پاک تمہاری اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، تم اللہ پاک کی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جہاں قرآن پاک کا بیان ہو، جہاں قرآن پاک بیان کیا جا رہا ہو، وہاں آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر آخری عمل اس کو اپنے متبعین کے لیے پیش کیا ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو آخری عمل جس کیفیت جس حالت کے ساتھ کیا ہے، وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے۔ فرمایا کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو، امام آہستہ آواز سے یا بلند آواز سے قرات کر رہا ہو، خواہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، خواہ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی سورت کی تلاوت ہو، فرمایا مقتدی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہ کر امام کی قرات کو سنیں، اور جہاں امام آہستہ آواز سے پڑھے فرمایا تب بھی وہ خاموش رہیں، اس لیے رب کا حکم امام کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں۔ اگر یہاں بھی حکم جہر کے ساتھ قرات کرنے کی ہوتی تو مقتدی تب بھی خاموش رہتا۔ تو فرمایا مقتدی دونوں حالتوں میں، خواہ امام قرات جہر کے ساتھ کریں، بلند آواز کے ساتھ کریں، یا چپکے سے آہستہ آواز کے ساتھ کریں، لیکن مقتدی نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور نہ ہی سورت کی تلاوت کریں۔ فرمایا یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پاک کو سنا جائے، اور سننے کی حالت کیا ہو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو کر سنا جائے۔ جب مقتدی خود سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تو پھر وہ وَأَنصِتُوا پر تو عمل نہیں ہوا۔ قرآن پاک کا حکم تو یہ ہے کہ خاموش رہے۔ کسی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا جس پیغمبر کا یہ ارشاد ہے اسی پیغمبر کا یہ بھی ارشاد ہے کہ فقراءۃ الامام قراءۃ لکم، کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے آپ کا سورہ فاتحہ پڑھا گیا، جب امام قرآن پاک کے چند آیات کسی سورت کی تلاوت کریں تو تمہاری طرف سے قرات فرض ادا ہو گیا، یہ تمہارا نمائندہ ہے، یہ تمہاری نمائندگی کر رہا ہے، اس کا فاتحہ پڑھنا تمہارے فاتحے کی طرح ہے، اس کی قرات تمہاری قرات کی طرح ہے۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کی گئی جب ہمارے احباب جماعت میں جاتے ہیں وہاں کچھ ساختہ مولوی جنہوں نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جنہوں نے ہمیشہ صرف اردو کتاب اردو کتب کا مطالعہ کیا ہو، پھر وہ جماعت کے احباب اور ساتھیوں کو تنگ کرتے ہیں
آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ نے آمین اونچی آواز سے نہیں، آپ نے ہاتھوں کو اوپر نیچے نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پر اللہ کے بندے، فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ سر سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ جو توڑے سے 1% پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو کہ آپ کی یوں نماز نہیں ہوئی، آپ کی یوں نہیں ہوئی۔ اب جیسے کیسے بھی ہے پڑھ تو رہا ہے۔ محنت تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا 100% نمازی ہو۔ یہاں 100 میں سے 1% نمازی ہیں، اور وہ 1% نمازیوں کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ کی امین کے بغیر نماز نہیں ہوئی، آپ کی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوئی، آپ کے جو ہیں وہ ہاتھوں کے اوپر نیچے کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہے گا یہ تو مشکل نمازیں پڑھتے ہی نہیں، وہ آپ کی وجہ سے بے نمازی بن جائے گا۔ وہ کسی علاقے میں ایک مولوی صاحب نئے امام بنا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا -10 سے 15 سینٹی گریڈ سردی ہے، کون وضو کرے گا؟ اس سردی میں کون وضو کر سکتا ہے؟ اور وضو کے لیے، نماز کے لیے پہلے وضو ضروری ہے، تو اس لیے ہم نماز سے نہیں، ہمیں الرجی وضو سے ہے، وہ مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر لو، بغیر وضو کے پڑھو۔ وہ بغیر وضو کے پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہے، آسانی ہو گئی۔ 1-2 سال کے بعد مقتدی ناراض ہو گئے، امام صاحب کو نکالا، اس کو نکال دیا گیا۔ اب جب لوگ آئے تو وضو کیے بغیر آئے۔ نیا جو امام صاحب آیا تھا اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے، وضو نہیں، طہارت نہیں، بغیر وضو کے آ کے کھڑے ہو گئے، تم نے صفے اور مسجد بھر دی کہ نماز، یہ کیسی نماز نہیں ہوتی ہے، کیا کرے؟ انہوں نے کہا جا کر وضو کر لو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس نے کہا پچھلے امام صاحب نے کہا تھا بغیر وضو کے پڑھیں لیکن پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ لوگ چلے گئے کہ بھائی نہیں پڑھتے ہم ایسا نماز، سردی میں کون وضو کرے گا؟ یہ امام اس پہلے والے امام کے پاس گیا، اللہ کے بندے، اللہ کا غضب، لوگوں کو بے وضو نماز پڑھوایا۔ اس نے کہا میں نے بے وضو پڑھوایا، نماز کا عادی تو بنایا، اب تم وضو کا عادی بنا دو۔ میں نے ایک کام تو کیا، نماز کا عادی تو بنا دیا۔ پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، وضو بھی نہیں کرتے تھے، میں نے ایک کام تو کیا، ایک کام آپ کر لیں، آپ ان کو وضو کا عادی بنا لیں۔ تو لوگوں کی حالت یہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہاں پھر پڑھے اس کے پیچھے کہ جی انہوں نے آمین نہیں کہی، انہوں نے جہر نہیں کی، فلاں نہیں کی۔ بس جو بھی ہے لوگوں کو نماز پر لے آئے۔ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مجھے ترس آتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت بھی خرچ کیا اور مسجد میں بھی آئے، وضو بھی کیا، نہ ڈھنگ کے ساتھ کوئی رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ سجدہ ہے، نہ رکعتوں کی کوئی ترتیب ہے، بس یوں ہے کہ بس اللہ پاک کا ایک قرض ہے اور جلدی جلدی سے ادا کر کے کہا یہ لے لو اپنا قرض، میں تو چلا گیا۔ کوئی عجیب سے کیفیت۔ تو نمازوں کو نماز بنائیں۔ یہ اللہ پاک کے دربار میں حاضری ہے، یہ میری اور آپ کی معراج ہے، یہ میری اور آپ کی رب کے ساتھ ملاقات ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کے ساتھ مناجات ہیں۔ ہم کلام ہونا ہے، باتیں کرنا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک 5 دفعہ ہمیں اپنے ہاں بلا کر صف میں کھڑا کروا کے اللہ پاک ہم سے باتیں کرتا ہے۔ وہ ایک دید کے لیے، ایک دیدار کے لیے، ایک دفعہ ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، ایک دیدار کے لیے میرے حبیب کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، اور زندگی میں ایک دفعہ بلایا، اور مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ بلاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بغیر بلاوے کے آ جاتے۔ اللہ پاک نے بلاوے کا بھی انتظام کروایا کہ 5 دفعہ آواز دی جائے گی، حی علی الصلاۃ، میرے بندو وقت ہو چکا ہے، اب رب تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اب وقت ہو گیا ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آئیے رب کے دربار میں اللہ سے ملاقات کیجئے۔ بندے جسے تو کامیابی سمجھتا ہے وہ نقصان ہے، وہ خسارہ ہے، حی علی الفلاح، کامیابی یہ ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے، اس حقیقی کامیابی کی طرف آئیے۔ 5 دفعہ ہمیں یہ بلاوا کر کے کہ اگر ہم غافل ہو
تو ہم متنبع ہو کر اللہ پاک کے دربار میں ملاقات کے لیے بھی، فلاح اور کامیابی کے حصول کے لیے بھی حاصل ہو جائے۔ تو اپنی نمازوں کو نماز بنائیے۔ بات ہو رہی تھی کہ تیسرا وہ عمل جس پر اللہ پاک انسان کو اپنی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے، فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو آپ خاموش ہو کر سنیں، لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ پاک کی رحمت اور شفقت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ چوتھا عمل جس سے انسان اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بنے، سورہ نور میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بندو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمائے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی تابعداری کریں۔ بندہ عرض کرتا ہے ربا میں نماز کا پابند بھی ہوا، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہوا، میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر ساعت تیرے پیارے پیغمبر اور رسول کی تابعداری کے لیے وقف کر لیا، بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، یہ آپ پر یقیناً رحم کی جائے گی، آپ یقینی رحمت کے مستحق ہیں۔ لیکن جب آپ نماز قائم کرنے والے ہوں، جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابعدار اور پیروکار ہوں، تو فرمایا لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر یقینی رحم کیا جائے گا۔ چار اعمال، چار جگہ جہاں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رحمتوں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو آیت کریمہ سورہ نمل کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کے زبانی مخاطب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، فرمایا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کا نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر قوم کو دعوت کیا دی، ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے، تمام انبیاء کا دعوت مشترک ہیں، اور وہ قدر اشتراک یہ ہیں ان اعبدوا اللہ، خالص اللہ کی عبادت کیجیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہیں، میرے اور آپ کے حبیب سمیت ہر پیغمبر کی ابتدائی اور بنیادی دعوت یہی رہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے لوگوں کو فاران کی چوٹی پر جمع کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانیت، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پاک کے وحدانیت پر ایمان رکھنا، اللہ کو یکتا بے مثال، اللہ پاک کو بے شریک ماننا، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ فرمائے یہ اپنی زندگی میں لائے تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم یک آواز ہو کر لبیک کہتی، اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لے آتی، لیکن فرمایا نہیں، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، قوم دو جماعتوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یختصمون، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ ایک وہ تھا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بت جو ہم نے تراشے ہیں یہ کس کام کے، جب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت صالح اور ان کے ماننے والے کہنے لگے نہیں، زمینوں اور آسمان جس ذات نے پیدا کی ہیں، زمینوں اور آسمان میں بسنے والے جن کا وہ خالق ہیں، وہی ذات مستحق ہے کہ اکیلا اسی کو معبود مانا جائے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، آپ شرک کی طرف جلدی جلدی کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ اللہ پاک کی وحدانیت کو کیوں مان نہیں رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ پاک سے اپنی شرک کی معافی کیوں طلب نہیں کرتے؟ اپنی گناہوں پر رب کے سامنے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اب قوم نے کہا ہوگا صالح اگر ہم شرک سے باز آ جائیں، ہم شرک سے توبہ کر لیں، ہم استغفار کر لیں، ہمیں ملے گا کیا؟
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم ترحمون، لفظ دیکھو وہی ایک آ رہا ہے، لعلکم ترحمون۔ جب تم اللہ کے دربار میں نادم اور پشیمان ہو کر آؤ گے اپنے گناہ، خواہ وہ گناہ شرک جیسے بڑی گناہ کیوں نہ ہو، اتنے بڑے گناہ کو لے کر بھی رب کے دربار میں آ کر معافی مانگو گے، فرمایا رب تجھے معاف کر دیں گے۔ لعلکم ترحمون، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، اور وہ رحمت کیا ہوگا؟ آپ کے شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ آئندہ اگر آپ نے عزم کیا ہے اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، تو اللہ پاک رحم کرتے ہوئے وہ زندگی آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ تو پانچواں عمل جو انسان کو اللہ پاک کے رحمت کا مستحق ٹھہراتا ہے وہ ہے استغفار، توبہ کرنا، استغفار۔ اور استغفار کیا ہے؟ جو گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو، دل میں اس کی قباحت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس طرح نادم ہو کر جب کوئی گناہگار رب کے دربار میں آتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غفرت لک، بندے میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی۔ تم کتنا بڑا گناہگار تھا، تیرے گناہ کتنے زیادہ تھے، کتنے بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن استغفار کرتے ہوئے میرے دربار میں آیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ وہ ذات غافر ہے، وہ ذات غفور ہے، بخشنے والا ہے، بخشش کرتا ہے، ہمیشہ بخشش کرتا ہے، بار بار بخشش کرتا ہے۔ غفار بار بار بخشش کرتا ہے، غفور ہمیشہ بخشش کرتا ہے، غافر اس کی صفت ہے بخشنے والا۔ اللہ پاک کے لفظ بخشش کے لیے یہ تینوں الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہے۔ لفظ غافر بھی ہے، ایک دفعہ آیا ہے، اور اسی طرح غفار بھی آیا ہے اور غفور بھی آیا ہے۔ تو جب انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو کر اللہ کے دربار میں معافی طلب کرتا ہے تو بدلے میں اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ چھٹا عمل جس سے انسان اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا مستحق بنتا ہے، سورہ حجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، فرمایا یہ تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جب یہ بھائی ایک دوسرے سے کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراتے رہو، صلح کراتے رہو۔ بندے نے عرض کیا ربا پہلے تو مسلمان میرا بھائی ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا، اگر کوئی ناراض ہو گیا میں نے صلح کرا دیا مجھے ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتے لعلکم ترحمون، تمہاری اوپر رحم کی جائے گی، تم اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی شفقت اور نرمی کے مستحق بنو گے۔ تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کریں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جرگے وہ جب تک رشوتوں سے لبریز نہ ہو تب تک جرگے نہیں ہوتے۔ ہم جانبدار ہوتے ہیں، مجھے فلانے نے بلایا میں تو اسی کی بات کروں گا، وہ ناحق ہے تو یہ بھی ناحق بولے گا، وہ قصوروار ہے تو یہ بھی قصوروار ہو کر اس کی طرفداری اور جانبداری۔ اور اگر کوئی حق بات کہے کہ جی اس کی غلطی ہے، یہ اپنی غلطی مان لے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی تلافی کی جائے، کہتا ہے یہ سادہ آدمی ہے، آئندہ اس کو جرگے میں نہ بلایا جائے، یہ سادہ آدمی ہے، یہ جرگے کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ سادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حق گو ہے، صاف بات کہتا ہے، حق بات کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ جب صلح کی کوشش شروع ہو جائے، کچھ خدائی خدمتگار وہ ایک کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھو صلح نہیں کرنا، ڈٹ جانا۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ڈٹ جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں کو پکا کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں مانتا ہوں۔ کتنے سال معمولی باتوں پر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں،
اور وہ جو فریقین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی درمیان میں آئے اللہ کا بندہ اور ہماری صلح کرا دیں، لیکن وہ جو آگ لگانے والے ہیں وہ کہاں چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے؟ اچھا ان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ دونوں جنہوں کی لڑائی ہوئی ہے، جن کے ناچاقی ہیں، جو فریقین ہیں، چلو ان کو کچھ حاصل ہو نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے فریق تو ہیں، لیکن وہ جو تیلی لگانے میں مصروف ہیں، جو جھگڑے کو بڑھا رہا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی ابھی نہیں، جب ہم بولیں گے اس وقت صلح کریں۔ پھر وہ آنیاں جانیاں لگی رہتی ہیں، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کہیں، اور پھر بھی جب صلح میں بیٹھ جاتے ہیں، جب فیصلہ فریق مخالف کے حق میں آئے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی کتاب میں جو میں نے پگڑی رکھوائی تھی، وہ آپ کی کتاب میں جو پگڑی رکھی ہوئی ہے، آپ نے وہ صفحے کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس نے کہا گائے نے آ کر پگڑی کو کھا لیا ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، ایک آدمی نے ایک جرگے والے کو وہ پگڑی دے دی تھی کہ یہ تمہارا پگڑی، لیکن میری طرف سے میرے لیے فیصلہ کر لو۔ دوسرے نے رات کو آ کر کہا یہ پیسے لے لو، یہ گائے لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے فیصلہ پگڑی کے مخالف والوں کے حق میں کر لیا، تو اس نے یاد دہانی کے طور پر کہا کہ وہ پگڑی کہاں گئی؟ اس نے کہا پگڑی تو گھائی کا گئی، آپ سے تکڑی رشوت آئی ہے۔ کہتے جی معاملہ تو حل کروا دیں گے، میرا کیا بنے گا؟ گویا یہ بھی کمیشن ہے، یہاں بھی کمیشن لیا جاتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں، میرا رب کیا کہتا ہے؟ فرمائے انما المؤمنون اخوہ، فرمائے یہ تمام مومن جس نے میرے آقا میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی پہلے تو بھائی آپس میں لڑا نہیں کرتے، اور جو میرا تجربہ ہے جب تک ان دونوں کی محترمات نہیں ہوتی ہیں تب تک نہیں لڑتے ہیں۔ بھائی 2 ہو 4 ہو 5 ہو 10 ہو، جب تک ان کی محترمات گھر میں نہیں ہو یہ بھائی آپس میں نہیں لڑتے۔ بڑے بڑے مسائل آتے کہتے کوئی بات نہیں یار بھائی ہے، جب محترمہ آتی ہیں پھر معمولی باتوں پر بھائی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دین کی تعلیم نہیں، دین کی تربیت نہیں ہے۔ اگر دونوں کے پاس، شوہر کے پاس بھی دین کی تعلیم، بیوی کے پاس بھی دین کی تعلیم و تربیت، تو کبھی بھی معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ پھر بھی فرمایا انسان ہے نا، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنا بھائی سمجھ کر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اگر ہم مسلمانوں کو اپنا بھائی تصور کریں گے پھر کہاں رشوت، کہاں جانبداری؟ پھر تو دونوں میرے بھائی ہیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ پھر تو میری چاہت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ان کے درمیان صلح کرا دیا جائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 2 مسلمان جب 3 دن سے زیادہ آپس میں قطع تعلق اور قطع کلامی کرتے ہیں، فرمایا ان کی نماز، ان کی حج، ان کی زکوٰۃ، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ یہاں ان کے پاس ہی رہتے ہیں، عرش تک نہیں پہنچتے۔ ان کا کوئی عمل آسمانوں کا سفر نہیں کرتا، اللہ پاک کے دربار میں ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے یہاں ہے، اللہ کے دربار میں نہیں جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں، اور بدلے میں ملے گا کیا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ قرآن پاک کے مطالعے سے 6 بڑے بڑے اعمال ملے تھے جس سے انسان اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے تناظر میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے گئے ہیں جو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر کی زبانی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ پاک کی مہربانی کے مستحق ہیں۔ زندگی رہی تو پھر کسی نشست میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 6 باتوں پر، ان 6 اعمال کو اپنانے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔